سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور، ایک خاص قسم کا جانور ہے نا، ہر جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب جیسے کہ جو چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ جانور ایک چھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اس سے بڑھیں گے تو بڑا جو اس سے آتا ہے وہ ہے گائے، بھینس، پاڑا، نر و مادہ دونوں۔ اس سے آگے آپ جائیں تو اونٹ اور اونٹنی، یہ جانور ہو گئے۔ یعنی گائے، یہ بکری، بکرا، اس جنس کے جو جانور ہیں سب شامل ہیں۔ اس طرح کے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، اس طرح کے جانور یہ شامل ہیں۔ اس میں جو ہے جانور کی عمر جو ہے کم از کم 1 سال کی ہونا ضروری ہے۔ جو چھوٹا جانور ہے 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ جو چھوٹا جانور ہے، بکرا، بکری وغیرہ۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو جو بڑا جانور ہے، گائے، بھینس وغیرہ، اس کی عمر جو ہے نا 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال میں اگر 1 دن بھی کم رہے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، کئی مرتبہ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لوگ عموماً دانت دیکھتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، دانت دیکھیں، یاد رکھنا اسلام نے، شریعت نے دانت کی قید نہیں لگائی ہے کہ دانت ہوگا تو قربانی ہوگی، دانت نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے قربانی کے جانور کے لیے عمر کی قید لگائی ہے۔ اگر 1 سال کی عمر ہے، دانت آیا نہیں آیا، قربانی ہو جائے گی۔ 2 سال کی بڑے جانور کی عمر ہے، اگرچہ دانت کم ہے نہیں ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر دانت آ گیا، وہ جانور ابھی 1 سال میں 1 دن باقی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ وہ بڑا جانور ہے، دانت نکل آیا اور ابھی اس کا 2 دن باقی ہے 2 سال پورا ہونے میں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اسلام نے قربانی کے جانور کی جو مطلب شرائط بتائے ہیں، وہ دانت کو نہیں بتایا بلکہ کس کو بتایا ہے؟ عمر کو بتایا ہے کہ چھوٹا جانور کم از کم 1 سال کا، بڑا جانور جو گائے، بھینس وغیرہ ہے 2 سال، اس سے بڑا جو اونٹ ہے اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بتائیں کہ مخصوص جانور، چونکہ ہر جانور کی قربانی نہیں ہے، یہی چھوٹا جانور بکرا لے لیں آپ، اگر بکرا 6 مہینہ کا ہے، 7 مہینے کا ہے، بلکہ 1 سال سے 1 دن کا کم ہے، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ بڑا جانور لے لے، 2 دن بھی کم ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے لیے خاص جانور یہ ضروری ہے جو قربانی کی شرائط کے مطابق اترتا ہو، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، ہر عیب سے پاک ہو، جو اسلام نے، شریعت نے عمر اس کی متعین کی ہے اس عمر پر کھرا اترتا ہو، اور ہر عیب، نقائص اور کمی سے پاک ہو، ایسا جانور مخصوص دن میں تعریف کر رہا ہوں قربانی کی، کہ مخصوص جانور جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہو، مخصوص ایام میں۔ مخصوص ایام کیا ہے قربانی کے؟ مخصوص ایام قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ، جس کو یوم نحر کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ 10، 11، 12 3 دن اور 2 راتیں ہیں قربانی کی۔ یہ مخصوص ہے، پورے سال میں قربانی صرف اور صرف انہی 3 دن ہو سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ اب بالفرض ایک مسئلہ بھی بتا دوں یہاں پر تاکہ آپ کو مسائل معلوم ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، اور آتے ہیں ہمارے پاس تو مسائل آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے مالک نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی اس پر واجب ہے، اور یہ 3 دن کے اندر قربانی کرنا ہے، اس کے آگے نہیں، یعنی 10 سے پہلے نہیں، 12 کے بعد نہیں۔ 12 ذی الحجہ کا اگر سورج غروب ہو گیا اب تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، پورے سال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک شخص مالک نصاب ہے، لیکن وہ اس نے کیا کیا کہ مالک نصاب چاہیے تھا کہ قربانی کے دن میں قربانی کر لیتا، جانور بھی خریدا، لیکن کسی وجہ سے مجبور ہو گیا یا جان بوجھ کر اس نے قربانی کے دن میں جانور ذبح نہ کیا، قربانی نہ کی، حتیٰ کہ 12 چاند کی، ذی الحجہ کی 12 تاریخ آ گئی اور سورج غروب ہو گیا، قربانی کا دن ختم ہو گیا نا۔ مخصوص دن تو یہی ہے۔ اب وہ جانور اس کے پاس باقی ہے، قربانی اس پر واجب، اب کیا کرے گا؟ اب تو قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ سال آئندہ کے لیے بھی یہ جانور قربانی کے لیے نہیں رہ سکتا ہے کہ چلو اس سال نہیں کر سکے تو آئندہ سال کر لے۔ قربانی اس کے نام پر واجب ہے، نہ کر سکا، چھوٹ گئی، اب اس پر واجب ہے کہ ایک بکرے کی قیمت یا ایک بکری جو ہے نا، ایک قربانی کے بدلے میں صدقہ کرے۔ اب قربانی نہیں کر سکتا، اب جو جانور لیا تھا اسی کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اسی جانور کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا۔
اس لیے ضروری ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں مخصوص جانور مخصوص دن میں وہ مخصوص دن کیا ہے؟ 10 سے لے کر کے 12 تک قربانی کے جو ایام اور پیریڈ ہے، ذبح کرنا اللہ کی رضا کی نیت سے، تقرب الی اللہ کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یہ قربانی کی تعریف یاد رکھ لے، مخصوص جانور مخصوص ایام میں، یعنی ایام نحر میں اللہ کی رضا کی نیت سے، یہ شرط ہے، اللہ کی رضا شرط ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ چونکہ اب ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ ایک جانور ہے، بڑا ہے، بڑے جانور میں 7 لوگوں کی قربانی ایک ہی جانور میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب 7 لوگوں نے کیا کیا؟ ایک جانور خریدے، مل کر کے شرکت کی ایک جانور میں، جس میں سے 6 لوگوں نے حصہ ڈالا تو قربانی کے لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ اور ایک شخص نے اس میں حصہ اس نیت سے ڈالا، وہ ہوٹل والا تھا، تو کہا کہ بھائی تم لوگ کر رہے ہو تو جتنا تمہارا حصہ ہے ایک حصہ میرا بھی ڈال دو، ہمیں تو گوشت لینا ہے، اپنے ہوٹل پکا کر کے بیچنا ہے۔ کہ اگر کر ہی رہے ہو تو ہم بڑا جانور کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا تم 6 لوگ قربانی کر رہے ہو، آپس میں برابر تقسیم کریں گے گوشت، ایک حصہ میرا بھی ڈال دو، مجھے تو ہوٹل کے لیے کام ہے اور مجھے بھی اتنا گوشت مل جائے گا تو میرا کام چل جائے گا۔ یعنی اس کا مقصد قربانی کرنا نہیں ہے، گوشت لینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ قربانی صرف اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، تقرب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ کی قربت پانے کے لیے ہو۔ اب 6 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تقرب الی اللہ کی نیت سے حصہ ملایا ہے ایک جانور میں، سب کی نیت اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی۔ ایک شخص نے تقرب الی اللہ کی رضا کی نیت نہیں کی، اس کا مقصد گوشت لینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تو قربانی ہوگی کیا؟ یہ تو قربانی کر ہی نہیں رہا ہے، تو گوشت لے رہا ہے تو گوشت ملے گا۔ اس کی وجہ سے جن کے ساتھ یہ شریک ہوا ہے، اگرچہ ان کی نیت قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اتنا ٹف ہے۔ اسی وجہ سے کہ جتنے 7 لوگ ہیں ایک جانور میں، سب کی نیت اچھی ہونا چاہیے، کسی کی دکھاوا نام و نمود کی گوشت لینے کی نیت نہ ہو۔ سب کی ساتوں کی اگر کسی ایک کی نیت بگڑی، دنیا کی غرض و غایات ہے، دنیا کا کوئی مقصد ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اگر کسی ایک کی تو اس کی تو ہوگی ہی نہیں، اس کے بدولت کسی اور 6 لوگوں کی قربانیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں آپ اچھی طرح۔ اسی طریقے سے ایک جانور میں 7 لوگوں نے شرکت کی، 6 لوگ پکے سنی مسلمان ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، یہ آپ کو کام آئے گا۔ آج اس کی پر بھی احتیاط نہیں کرتے لوگ۔ 6 لوگ پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اس میں سے ایک شخص کہا کہ بھائی میں بھی تو مسلمان ہوں، نہ نماز تو تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، چلو نا میرا بھی حصہ شامل کر لو۔ ہے بد مذہب، ہے بے دین، بد مذہبوں کی کمی نہیں ہمارے ہاں۔ ایک شخص بد مذہب ہے، بد مذہب بے دین ہے، اس نے کیا کیا کہ کہا میرا بھی حصہ شامل کر لو۔ اس نے بھی ان 6 لوگوں کے ساتھ شرکت کر لی۔ اب بد مذہب کا ایمان ہی درست ہوگا تب تو عمل کام آئیں گے نا اس کے۔ اس تو تقرب اللہ کی نیت بھی کرے گا تو بھی اس کی نیت سچی نہ ہوگی، کیونکہ سب سے پہلا کام ایمان ہے۔ جس کا ایمان ہی درست نہیں ہو، ارے جو بدبخت میرے مصطفیٰ کا نام لینے کو کہتا یا رسول اللہ، مسجد میں کہنے کو مسجد خراب کرنا ہے، جو میرے آقا کے والدین کو کافر کہتا ہو، وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں ان کی بات کرتا ہوں، ان بے دینوں کی بات کرتا ہوں۔ کھلے آپ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے۔ حضور کے والدین مسلمان نہیں، کافر نہیں، الگ ٹاپک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایسے بے دینوں کی جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بظاہر مسلمان لگتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ان 6 صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی تو یہ تو تقرب کی نیت کیا کرے گا؟ یہ تو خود کافر بے دین مرتد ہے۔ تو اس کی قربانی تو کیا ہونی تھی؟ اس کی نحوست جن لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی، سب کی قربانی برباد ہو جائے گی اور کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ اس بات کا بھی خاص لحاظ رکھنا ہے کہ حصہ آپ ڈالیں تو صرف اور صرف اہل سنت ہی میں ڈالیں، اور جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں انہی کے ساتھ قربانی میں شرکت کرے۔ اور کسی بے دین کے ساتھ اگر قربانی کی گئی چونکہ اس کی نیت رضا الہی کی نہیں ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے کسی کی قربانیاں نہیں ہوتی۔ اب یہ قربانی کی جو تعریف آپ نے سنا کہ مخصوص جانور، یہ سب یاد رکھیں نا، آپ کام آئے گا آپ کو۔ مخصوص ایام میں بنیت تقرب اللہ ذبح کرنا قربانی کے